یہ حدیث ہر سال آپ سنتے ہیں، سننی چاہیے، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ممبر کے قریب آئے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد نماز ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو پہلے نہیں کیا، آپ ہر سیڑھی پر آمین آمین فرماتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہوا؟ فرمایا جب میں ممبر کے قریب آیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد الممبر فقال آمین، جب میں ممبر کے قریب آیا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا بعودہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ کیا مطلب آمین کا؟ ایسا ہی ہو۔ آپ کہتے ہیں نا آمین دعا میں، کوئی کہے کہ یا اللہ بیماروں کو صحت دے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو یہ آمین بھی دعا ہے، آمین کہنا بھی دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ استجب، جبریل امین دعا کر رہے ہیں، نبی پاک آمین کہہ رہے ہیں۔ جبریل کی شان کتنی، پھر میرے نبی کی تو شان سب سے اعلیٰ، تو کیا دعا قبول ہونے میں کوئی شبہ؟ کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دوسرے ممبر کی دوسری سیڑھی پر ممبر کی قدم رکھا، جبریل نے کہا بعودہ، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، من ادرک ابویہ او احدہما، جو اپنے سامنے اپنے باپ ماں والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے کہ وہ اس کے سامنے بوڑھے ہو گئے، وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنائے، تو میں نے کہا آمین۔ کتنی سخت بات۔ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبریل امین نے کہا بعودہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ذکرت عندہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ذکر مصطفیٰ سنیں اور درود نہ پڑھیں۔ صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ آقا مشکل جو آ پڑی کبھی، آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلی علی، صلی علی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا
الصلاۃ والسلام، انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ تین دعائیں ہیں ہلاکت کی، حضور نے آمین کہی، اور جبریل جیسے فرشتوں کے سردار کی دعا کیا کم تھی کہ اس پہ رسول امین جو ہیں وہ آمین کہہ رہے۔ تو اب ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ رمضان پائیں تو مغفرت کے لائق بنائیں، ماں باپ کی خدمت کر کے خود کو جنت کے لائق بنائیں۔ آج ہم ماں باپ کی قدر کرتے، بہت بیماری ہے، بہت شکایتیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں نے ماں باپ کو بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اللہ ادب کی توفیق دے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس موضوع پر تقریر کرتا رہتا ہوں، صرف ایک جملہ سن لیں، جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے کبھی کامیاب، اونچی مشکلات ہی مشکلات ہوں گی ان کے راستے میں۔ ماں باپ کو راضی کرو، اگر وہ وفات پا گئے ان کے لیے بہت زیادہ ایصال ثواب کرو، ان کو راضی کرو، وہ راضی نہیں ہوں گے تو رب راضی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ اسی طرح جہاں بھی ذکر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، آپ اتنا کہتے ہو آپ کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ میں 100 مرتبہ اگر کہہ رہا ہوں تو آپ کو اگر اٹھو گے تو 1000 نیکیاں لے کے اٹھو گے۔ کوشش کریں جب بھی ہے اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیں۔ اس بہانی اس میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رمضان کے ہر روز، رمضان کے ہر دن میں 10 لاکھ کی بخشش ہوتی ہے، اور 29ویں یعنی آخری رات کو پورے مہینے کے برابر بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ ابن خزیمہ کی روایت آپ کو سنا چکا، حضور فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال رمضان رہے۔ سنیں، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ 70 برس میں کتنا چلو گے؟ اتنی مسافت دور کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، میں شروع میں ذکر کر چکا، حضور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اجود الناس، یہ لفظ آیا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والے، ہوا سے تیز سخاوت۔ جب کبھی جبریل آتا تھا حضور اور زیادہ سخاوت، کیونکہ وہ اللہ کے پاس سے آتا تھا تو محبوب کے پاس سے آیا اور زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا رمضان میں ہم نے مال نہیں کمانا، اعمال کمانے ہیں، نیکیاں کمانی ہیں، پیسے، اونچی آواز نہیں نکلے گی، نہیں نکلے گی، میں کہہ رہا ہوں آپ نے کمانے ہیں۔ کنڈم مال آپ نے اچھا کہہ کے بیچنا ہے، 2 روپے کا مال 20 روپے کا بیچنا ہے، بلکہ 200 کا بیچنا ہے، ہو رہا ہے یہ مسلمان کرے گا اور کوئی نہیں۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، دوسرے لوگ اپنے مذہبی تہواروں پہ سستا کریں گے، لوگوں کے لیے رعایت کریں گے، یہ مسلمان ہے مہنگا کر دیتا۔ ابھی تو جو عمرے کا رستہ بند، ورنہ ایئر لائن کے کرائے ڈبل، سیٹوں کے الگ، ویزے کے الگ، یہاں پر آپ جائیں سبزی دالیں چیزیں جو عام دنوں میں سستی ملتی تھی آج کل مہنگی۔ پیسے کمانے ہیں،
مارکیٹ میں جائیں، کنڈم بھی، کپڑے، جوتے جس طرح کے بھی ہوں گے بیچیں گے، پیسے کمانے ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، رات رات تک انہوں نے جناب دکانیں کھولنی ہے، اپنی نیند قربان کرنی ہے، 4 پیسے مل جائیں۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا تھا، پیسے کمانے کا نہیں۔ 11 مہینے کماتے ہو، اس ایک مہینے میں بخشش کا سامان کرتے، تو ہم ایسا نہیں کر رہے تو کیا سمجھدار ہیں؟ ہاں، انہوں نے سنا ہوا ہے کہ جی اس مہینے میں خرچ کریں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ جو ہیں خریداری کرتے ہیں، سب کچھ بڑی اچھی بات ہے، آپ کو خریداری منع نہیں ہے، مگر تراویح نہ پڑھیں اور آپ خریداری کر رہے ہیں، آپ نماز نہ پڑھیں، آپ صرف دکان چلا رہے ہیں، تو آپ نے صرف اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، روزے کا آپ کو کوئی فائدہ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد، مسند امام احمد اور نسائی میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان آیا، برکت کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ بیہقی شعب الایمان میں ایک روایت، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سال کی ابتدا سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین، حوروں پہ چلتی ہے، وہ کہتی ہے اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ حور جنت کی اونچی کہہ لو، وہ دعا کر رہی ہے یا اللہ یہ روزے دار ہمارے شوہر بنا دے، اب تو شوق سے روزے رکھ لو، باقی اور باتوں پہ نہیں تو اس بات پہ بھی آؤ۔ حوریں کہتی ہیں یا اللہ ان کو ہمارا شوہر بنا، ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی رکھ۔ تو حوریں چاہیے تو روزے رکھو، نہیں چاہیے تو آپ کی مرضی۔